بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی خان بابا کہتے ہیں چې دا ولې مونږ پیدا شو تقاضا د ژوندون سوا زه یو داسې جواب غواړم چې دا زړه مې مطمئن شي. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوال ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 164 تک لے آتا ہے، جو بیان کرتی ہے کہ کریشن آف یونیورس، سولر سسٹم، پانی کا زمین پر نازل ہونا، زمین کا زندہ ہونا، تمام جاندار، ہوائیں اور بادل، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل ہر انسان کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس فری ویل بھی ہے. وہ چاہے تو اپنی عقل کو بے مقصد کاموں میں لگا دے یا اسے اس کے اصل مقصد کے مطابق استعمال کرے. اور جو لوگ اپنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کائنات میں بے حد نشانیاں ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آئے اپنے غور و فکر کا آغاز اس آیت کے پہلے حصے سے کرتے ہیں، یعنی کریشن آف یونیورس. کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی سوالات کا جواب درکار ہے. 1. کیا یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے یا یہ ہمیشہ سے موجود تھی؟ دوسرا، اگر یہ تخلیق ہوئی ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تیسرا، یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی؟ پہلے سوال سے اگر ہم شروع کریں اور آپ آسمان کو ایک فنکار کی نظر سے دیکھیں تو یہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی ایک حسین پینٹنگ دکھائی دے گا. جان رسکن جو ایک برٹش پینٹر تھے وہ کہتے ہیں نیچر از پینٹنگ فار اس ڈے آفٹر ڈے پکچر آف انفینٹ بیوٹی. دلکش مناظر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ آیا یہ سب ہمیشہ سے موجود تھا یا کسی نے اسے تخلیق کیا ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو اپنے دور کے سب سے ذہین سائنسدانوں میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے کائنات، بلیک ہولز اور ملٹی ورس کے نظریات میں نمایاں خدمات انجام دی. وہ جسمانی طور پر محدود تھے، نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے. وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھے اپنی عقل کے ذریعے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے رہے، گویا وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوں کہ عقل ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے 1996 کے اپنے لیکچر دی بگننگ آف ٹائم میں لکھا کہ probably the most remarkable discovery of modern cosmology is to discover that the universe had a beginning. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، اور یہ دریافت کرنا کہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھی سائنس کی سب سے ریمارکیبل کامیابی ہے. لیکن یہ بالکل وہی بات ہے جو اس 1400 سال پرانی کتاب کی آیت کا، جس پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، کا پہلا حصہ ہے، جو کہتی ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب کو یہ حقیقت کیسے معلوم ہوئی جسے جدید کاسمولوجی ریمارکیبل اچیومنٹ کہتی ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ آئیے اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوچ سنو، نہ بیگاو نہ ماخام، نہ رب دچا ربو، نہ بندہ دچا غلام. جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کیا تھا؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. اسٹیفن ہاکنگ اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر تھے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور اس کا آغاز اس طرح کیوں ہوا. چنانچہ وہ اپنی 1980 کی کتاب A Brief History of Time، جو بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as the act of a God who intended to create beings like us. اس بات کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کائنات کا آغاز اس طرح سے کیوں ہوا، سوائے اس خدا کے عمل کے جس نے ہم جیسی مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا ہو. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیفن ہاکنگ ایک ملحد تھے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، پر جب انہیں کوئی جواب نہ ملا کہ جب کچھ نہیں تھا تو کچھ وجود میں کیسے آیا، تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. قرآن شریف کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 117 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے لفظ بدی کا استعمال کیا، مگر کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ لفظ بدی کا مطلب کیا ہے. اس لیے سن 2023 میں اپنے حج کے سفر پر میں نے کچھ سوالات ذہن میں رکھے تاکہ ان کے معنی عربی زبان جاننے والوں سے سیکھ سکوں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو سادہ فہم رکھتے ہوں اور سائنس کی اصطلاحات میں الجھے بغیر اصل مفہوم مجھ کو سمجھا سکیں. وہاں میری ملاقات اردن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عہدے سے ہوئی جو عربی زبان کا ماہر تھا لیکن سائنسی موضوعات سے بالکل ناواقف تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن شریف میں بدی کا کیا مطلب ہے. چونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا اور مجھے عربی نہیں آتی تھی، تو یا تو ہم اشاروں میں بات کرتے یا گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے. تو عہدے نے
وہ مفہوم ٹائپ کیا اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، بدی کا مطلب ہے کچھ ایسا تخلیق کرنا جس کے لیے کوئی را مٹیریل نہ ہو، جو پہلے موجود ہی نہ ہو اور یکدم وجود میں آ گئی ہو بغیر کسی خام مال کے۔ اسی تصور کو کریشن ایکس نیہیلو کہتے ہیں، یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ بن جانا، جو سائنسی لحاظ سے ابھی تک ایک معمہ ہے، کیونکہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ انسان کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے پہلے سے موجود مواد کا استعمال کرتا ہے۔ ایک کرسی کے لیے لکڑی، ایک گلاس کے لیے شیشہ اور ایک گھر کے لیے اینٹیں ضروری ہوتی ہیں، مگر بدی کا مطلب ہے کچھ ایسا بنانا جس کا کوئی را مٹیریل نہ ہو۔ اب اس آیت کو مکمل سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو بغیر کسی خام مال کے را مٹیریل کے کن فیکون کہہ کر بنایا۔ اب یہ واقعی چونکا دینے والا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کی یہ کتاب نے کہا کہ یہ کائنات بغیر کسی چیز کے تخلیق ہوئی ہے۔ جدید سائنس آج بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو سب کچھ کیسے بن گیا۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے قابل ہے جو سائنس نہیں دے سکتی، اور شاید کبھی بھی سائنس اس کا جواب نہ دے پائے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن شریف میں کن فیکون 8 بار استعمال ہوا ہے، اور ہر بار یہ جس چیز کے بارے میں استعمال ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جواب دینے سے سائنس آج تک قاصر ہے اور آخر تک رہے گی۔ آپ ضرور پڑھیے گا کہ وہ 8 چیزیں کیا ہیں۔ ہماری سیریز غور و فکر کی یہ 8ویں قسط تھی۔ آنے والی قسط میں ہم اپنے تیسرے سوال کا جواب دیں گے کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔